اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 26 دسمبر کو پورے پاکستان میں سورج گرہن ہوا تھا۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں بھی یہ سورج گرہن ہو وہاں کے رہنے والوں پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ ان سب کو چاہیے کہ جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں، اگر ان علاقوں میں سورج گرہن ہوا تو ان سب پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ نماز آیات کے طریقے کے بارے میں گزشتہ ویڈیو میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا۔ بعض مومنین کرام نے نماز آیات کے بارے میں کچھ سوالات بیان کیے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ان سوالات کے جوابات پیش کروں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آغا صاحب، اگر ملک کے کسی خاص شہر میں سورج گرہن ہو تو کیا پورے ملک کے لوگوں پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے؟ یہ ایک مہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اگر ملک کے کسی خاص حصے میں مثلا بلوچستان میں سورج گرہن ہو لیکن دوسرے حصے میں مثلا کراچی میں سورج گرہن نہ ہو، تو جس علاقے میں سورج گرہن ہوگا وہاں کے لوگوں پر نماز آیات واجب ہو جائے گی، اور جن علاقوں میں سورج گرہن نہیں ہوا ان علاقوں میں نماز آیات وہاں کے رہنے والوں پر واجب نہیں ہو جاتی۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا، اگر کسی شخص کو نماز آیات پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کی نماز باطل تھی تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا، جس شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس نے جو نماز آیات پڑھی تھی وہ باطل تھی، تو ایسی صورت میں اگر وقت ہو نماز آیات کا، مثلا سورج گرہن ہوا ہو اور سورج کو اس وقت تک جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی نماز باطل تھی اس وقت تک گرہن لگا ہوا ہو اور سورج گرہن ہو، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ جو نماز آیات اس نے پڑھی تھی باطل نماز آیات، اب اسے چاہیے کہ نماز آیات کو دوبارہ پڑھے۔ اگر وقت ہے تو ادا کیجیے سے، اور اگر وقت گزر گیا ہے، مثلا سورج گرہن کا ایک خاص وقت تھا، اس وقت تک سورج کو گرہن تھا، لیکن وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ نماز جو اس نے پڑھی تھی نماز آیات، اس کی نماز آیات باطل تھی، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس نماز آیات کی قضا انجام دے۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، آغا صاحب، اگر یومیہ نماز کے وقت کسی شخص پر نماز آیات واجب ہو جائے تو کون سی نماز پہلے پڑھنی چاہیے؟ مثلا ظہر کے وقت نماز کا وقت بھی ہو گیا اور نماز کے عین وقت سورج گرہن بھی ہو گیا، تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز کو مقدم رکھیں یا نماز آیات کو مقدم رکھیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دونوں کے لیے وقت کافی مقدار میں ہو تو جو چاہے پڑھے، چاہے تو نماز آیات کو پہلے پڑھے، چاہے تو نماز ظہرین کو پہلے ادا کرے۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر دونوں نمازوں کے لیے وقت ہے، کافی مقدار میں وقت ہے، نماز آیات کے لیے بھی وقت کافی مقدار میں ہے اور نماز ظہرین کے لیے بھی کافی مقدار میں وقت ہے، تو ان میں سے جو نماز بھی چاہے یہ پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی ایک نماز کا وقت تنگ ہو تو جس کا وقت تنگ ہوگا اسے پہلے پڑھا جائے گا۔ دونوں نمازیں ہیں، مثلا ظہرین کا وقت تنگ ہے یا کسی خاص نماز کا وقت تنگ ہے اور اس پر نماز آیات بھی واجب ہے، تو جس نماز کا وقت تنگ ہے پہلے چاہیے کہ اس نماز کو ادا کرے، اور جس نماز کا وقت وسیع ہے، بہت زیادہ وقت ہے، تو اس نماز کو بعد میں پڑھنا چاہیے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر دونوں نمازوں کا وقت تنگ ہو تو ایسی صورت میں نماز یومیہ کو مقدم رکھا جائے گا۔ نماز آیات کا وقت بھی تنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز یومیہ کسی بھی فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب یا عشاء، دونوں کے وقت تنگ ہے۔ نماز آیات کا وقت بھی تنگ ہے اور یومیہ نماز کا وقت بھی تنگ ہے۔
दोनों का वक्त तंग है, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि पहले योमिया नमाज अदा की जाए और बाद में नमाज आयात का अंजाम दी जाए। और एक और सवाल ये पूछा गया कि आगा साहब, अगर कोई खातून हैज या नफास की हालत में हो और चांद या सूरज को घेन लग जाए या जलजला आ जाए, ऐसी सूरत में उस खातून की नमाज आयात का क्या हुक्म होगा? सवाल ये है कि कोई खातून हालत हैज में है, हालत नफास में है, तो ऐसी सूरत में नमाज आयात वाजिब हो गई। तो अब सवाल यह है कि ये खातून जो हैज की हालत में है या नफास की हालत में है, क्या ये खातून भी नमाज आयात पढ़ेगी या इससे नमाज आयात साकित हो जाएगी? इस सिलसिले में अर्ज करूंगा, जब औरत हैज या नफास की हालत में हो और चांद या सूरज ग्रहण लग जाए या जलजला आ जाए, ऐसी हालत में औरत पर नमाज आयात वाजिब नहीं है और ना ही उसकी कज़ा है। मसलन कोई औरत हैज की हालत में है या नफास की हालत में है, इसी वक्त नमाज आयात भी वाजिब हो गई, तो उस औरत पर नमाज आयात वाजिब नहीं है और ना ही बाद में उस औरत पर उस नमाज आयात की कज़ा वाजिब है। यानी उस औरत पर ना अदा करना वाजिब है और ना ही बाद में उस नमाज की कज़ा अंजाम देना ज़रूरी है। अगर किसी मोमिन का कोई शरई सवाल हो तो व्हाट्सअप नंबर हमने दे दिया है, या वीडियो के कमेंट्स में लिख दें, हम आपकी खिदमत में हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि